ایران کے صوبہ سیستان میں 8 پاکستانیوں کا لرزہ خیز قتل، تعلق جنوبی پنجاب سے تھا، مقتولین کے گھروں میں صف ماتم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش، ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ، میتیں جلد سے جلد وطن واپس لانے کے لیے وزارت خارجہ کو اقدامات کی ہدایت کر دی۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کی سیستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت، ترجمان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پورے خطے کے لیے مستقل اور مشترکہ خطرہ، امن و استحکام کے لیے اجتماعی کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ دہشت گردی عالمی چیلنج، دنیا کو پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، کہا امریکہ میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کا انعقاد خوش آئین، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات اور مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ دہشت گردی میں اسرائیل اور ہندوستان ملوث، بلوچستان خیبر پختونخوا کے واقعات گریٹر اسرائیل پلان کا حصہ ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی کی لاہور میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس میں گفتگو، کہا اسلامی ملک ایک ہو جائیں تو 15 منٹ میں فلسطین واپس لے سکتے ہیں۔ نوشہرہ میں ایکسائز انٹیلیجنس بیورو کی موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق، نماز جنازہ پشاور پولیس لائنز میں ادا، افسران اور ورثاء کی شرکت، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نئے امریکی ٹیرف پر کوئی جوابی اقدام نہیں کریں گے، معاملے کے حل کے لیے بات چیت کریں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، کہا نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لائحہ عمل پر غور کرنا ہوگا۔ ہم پاکستانی، ہمارا پاکستان، اسلام آباد میں پہلا اوورسیز پاکستانیز کنونشن ایونٹ 15 اپریل تک جاری رہے گا۔ وزیر مملکت اون چودھری کہتے ہیں کہ ایونٹ سے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ کراچی کے علاقے نیو چالی میں ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا، اہل خانہ کا ٹینکر ڈرائیور کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ اور 15 شوال کے بعد عمرہ کے لیے مسافروں کو سعودی عرب کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی، مسافروں کو بورڈنگ کارڈ جاری کرنے والی ایئر لائنز کے خلاف کارروائی ہوگی، سعودی حکومت نے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ ٹیرف جنگ میں امریکہ کی ایک اور پسپائی، الیکٹرانکس مصنوعات پر ٹیرف ہٹانے کا اعلان کر دیا، اسمارٹ فون، کمپیوٹر، اسمارٹ چپس، ٹیکس سے مستثنی قرار، 80% الیکٹرانکس آئٹمز چین سے درآمد ہوتے ہیں، فیصلہ عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے کیا گیا، امریکی حکام کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کا پیر کو ٹیرف استثناء پر تفصیلی گفتگو کرنے کا اشارہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد نواز شریف بھی لندن پہنچ گئے، لیگی صدر کی اپنی رہائش گاہ پر کارکنان سے ملاقات، پارٹی امور پر بات چیت، ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے، تحریک انصاف کا ایک کارکن گرفتار، لیگی رہنماؤں کی اہم بیٹھک آج ہوگی، شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات شیڈیول، ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی لیگی صدر سے ملیں گے۔ سردیوں میں کم بارشوں کے اثرات، ملک میں آج سے ہیٹ ویو کا خدشہ، سندھ، پنجاب، کے پی اور بلوچستان کے بیشتر حصوں میں سورج آگ برسائے گا، پارہ 2 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور خوش رہنے کی توقع، کے پی کے جنوبی اضلاع میں بھی دوپہر کے بعد تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور گیٹ نمبر 6 میں کپڑوں کے گودام میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا، گودام میں لنڈے کا کپڑا اور کیمیکل موجود تھا، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، 4 گودام متاثر، لاکھوں کا سامان جل کر خاکستر۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، نیو چالی میں ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں 2 افراد جان سے گئے، 16 سال کا نور محمد اور 20 سال کا زید آپس میں دوست اور لیاری کے رہائشی تھے، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا، ڈرائیور گرفتار۔ ہم پاکستانی، ہمارا پاکستان، پہلا اوورسیز پاکستانیز کنونشن آج ہوگا، ایونٹ 15 اپریل تک جاری رہے گا، شرکا کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا جائے گا،
استقبال کے لیے خصوصی انتظامات. وزیر مملکت اون چودھری کہتے ہیں ایونٹ سے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی. امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار اطمینان. کہا بات چیت صحیح جا رہی ہے, حتمی نتیجے سے قبل اس پر بات نہیں کروں گا. ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو. روس یوکرین مذاکرات میں جلد پیش رفت کا بھی بتا دیا. غزہ میں صہیونی فوج کے جنگی عزائم. اہلی اسپتال پر بارود کی برسات. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ تباہ. 24 گھنٹے میں مزید 20 فلسطینی شہید. قابض فوج کا رفح کا محاصرہ. غزہ کے دیگر علاقوں سے رابطہ ٹوٹ گیا. حماس نے امریکی قیدی کی ویڈیو جاری کر دی. تل ابیب میں قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج جاری. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. کراچی میں آج بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا. شارع قائدین پر JUI اسرائیل مرد آباد مارچ کرے گی. شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا غزہ ملین مارچ شیڈیول. مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان اجتماعات سے خطاب کریں گے. فلسطینی طالب علم محمود خلیل کی رہائی کے لیے نیو یارک میں احتجاج. ٹائمز اسکوائر پر سینکڑوں افراد کی ریلی. وہ لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا چاہتے ہیں, ہم ڈریں گے نہیں. مظاہرین پرعزم. فلسطینیوں سے بھی یکجہتی کا اظہار. سوڈان میں باغی فورسز کے حملے میں 100 سے زائد شہری ہلاک, درجنوں زخمی. حکام کے مطابق ڈرون اور ٹینکس کے ذریعے آبادی پر گولہ باری کی گئی. ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل. اقوام متحدہ امن مشن کے 9 اہلکار بھی شامل. PSL کا رنگا رنگ میلہ. آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹاکرا. شاہین 11 کو پہلی جیت کی تلاش. سعود شکیل کی ٹیم مسلسل دوسری فتح کے لیے پرعزم. کراچی کنگز کی ملتان سلطان سے خلاف تاریخ ساز کامیابی. 235 رنز کا ہدف 4 گیندیں پہلے پورا کر لیا. فاتح ٹیم کے جیمز ونز 47 گیندوں پر 101 رنز بنا کر میچ کے ہیرو بنے. خوشدل کے 37 گیندوں پر 60 رنز. ملتان کے لیے محمد رضوان کی سنچری رائے گاں. سپر سٹار کی سپر پرفارمنس. سعودی پرو لیگ میں رونالڈو کے 2 گول. النصر کو الریاض کے خلاف 2-1 سے کامیابی دلا دی. پرتگالی سٹار نے خسارے کو برتری میں بدل دیا. ٹیبل پر النصر کی تیسری پوزیشن. قطر موٹو جی پی کا دھواں دار میلہ. اسپرنٹ ریس میں مارک مارکویز بازی لے گئے. سنسنی خیز مراحل میں اسپینش رائڈر نے اپنے بھائی ایلیکس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی. اسٹیج اور ٹی وی کے نامور کامیڈین جاوید کوڈو انتقال کر گئے. وہ کافی عرصے سے علیل تھے. معروف اداکار برجستہ جملوں سے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس. سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار.